رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت میری ہر شان پر غلبہ کر گئی. رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے میری ہر شان پر غلبہ اختیار کر لیا. گویا اس کی شان رحمت اس کی تمام شانوں میں نمایاں شان ہے. اس کی شان رحمت اس کی تمام شانوں میں نمایاں شان ہے. وہ قہار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، ستار ہے، بے شمار شانوں کا مالک ہے. لیکن جب دو شانوں کے مابین آپ رحمت کو رکھیں گے تو رحمت غالب نظر آئے گی. جبار اور رحمت جب دونوں ساتھ آئیں گے تو رحمت غالب، ستار اور رحمت غالب، قہار اور رحمت تو رحمت غالب. مجھے نہیں معلوم کہ آپ میری بات کتنی سمجھ رہے ہیں، لیکن جتنی بھی سمجھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی خدا کو یاد کرو تو رحمت کے ساتھ یاد کرو، مگر رحمت کا خیال رکھ کر اپنے نفس کے دھوکے میں نہ آنا. رحمت بناتا ہے، رحمت کا تصور عقیدہ دیتا ہے، لیکن یہ جو کافر نفس ہے یہ اس عقیدے سے کھیلتا ہے. اس چالاکی کو کبھی مت بھولنا. رحمت کا عقیدہ رکھو کہ وہ رحمان ہے، مگر یہ عقیدہ ذہن کو دو، دل کو دو، روح کو دو، تینوں خوش رہیں گے. دل صحیح کام کرے گا، دماغ صحیح کام کرے گا، روح نور سے بھری رہے گی. لیکن اگر تم نے نفس کو بتایا کہ وہ رحمان ہے تو یہ تو پہلے ہی کافر ہے، یہ تو پہلے ہی امارہ ہے، یہ تو پہلے ہی بہت بدکا ہوا بدکار ہے. تو یہ اس کی رحمت کو اپنے لیے کھلونا جان کر اپنی منمانیاں شروع کر دے گا اور تمہارے ذہن میں خیال ڈالے گا کیے جا وہ رحمان ہے، برائی کیے جا وہ رحمان ہے، نافرمانی کیے جا وہ رحمان ہے، بدکاری کیے جا وہ رحمان ہے. رحمان کے تصور کو یہ نفس اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرے گا. اس دھوکے میں کبھی نہ آنا. تو نبی علیہ السلام کی دو شانیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بشارت دینے والا بنا کر اور اللہ کے عذاب کا ڈر سنانے والا بنا کر. تو میں یوں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور کی شان بشارت ہے روح کے لیے اور حضور کا ڈر سنانا ہے نفس کے لیے. نفس کی اصلاح بغیر خوف کے ہوتی نہیں. نفس کی اصلاح خشیت اختیار کیے بغیر ہوتی ہی نہیں، ہو سکتی ہی نہیں ہو سکتی. اور نفس کو ڈرنا برا لگتا ہے. اور اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے دو جنتیں ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے عذاب کے خوف سے ڈرا، اس کی بارگاہ میں اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس ڈر کو اس نے دنیا میں اپنے دل اور دماغ میں بٹھا لیا اور اپنے نفس کو اس نے اس خوف کے ذریعے تربیت دے دی. ایسے ڈرنے والے کے لیے ایک نہیں دو جنتیں ہوں گی. تو نفس کو ڈرا کر رکھنا ہے اور روح کو امید دلا کر رکھنا ہے. کام الٹا ہو گیا ہے. نفس ڈرنا بھول گیا ہے، امید روح سے ختم ہو گئی ہے. نہ پوری امید ہے نہ پورا خوف.